الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے قلم سے رمضان مبارک 2024 کی پرکیف یادوں کا تصویری البم۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ یاد رمضان قسط نمبر 3، یاد عشرہ رحمت، یاد عشرہ مغفرت، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان قسط 3 پڑھ یا سن لے، اسے رمضان مدینہ دکھا اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے اسے سنیے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر گزشتہ 2 سالوں کی طرح اس سال بھی نیکی کی دعوت کے پیش نظر ماہ رمضان شریف میں روزانہ ایک مدنی پھول لکھ کر راقم ابو محمد طاہر عطاری مدنی کو عنایت فرماتے۔ ان دنوں میں دعوت اسلامی کی مجلس سوشل میڈیا سے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تحریرات عام یعنی وائرل ہوتی تھیں۔ اب ان تحریرات کو جمع کر کے رسالہ بنام یاد رمضان قسط نمبر 3 کی صورت میں دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے شعبہ ہفتہ وار رسالہ کی جانب سے جاری کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یاد رمضان قسط نمبر 1 اور 2 کی طرح یاد رمضان قسط نمبر 3 میں بھی مضمون کی مناسبت سے ڈیزائننگ کی گئی ہے، گویا ایک حد تک ہر صفحہ بولتا سبق بھی ہے۔ مدنی چینل کا علم و حکمت سے بھرپور مقبول عام پروگرام مدنی مذاکرات دیکھنے سننے کا شوق رکھنے والوں کے لیے یاد رمضان قسط نمبر 1 اور 2 کی طرح یاد رمضان قسط نمبر 3 میں بھی عصر کے بعد اور تراویح کے بعد ہونے والے مدنی مذاکروں کے QR کوڈ ہر صفحے پر دیے گئے ہیں، جنہیں اسکین کر کے عاشقان رسول علم دین کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں ہر جمعرات کو عصر کے بعد ہفتہ وار سنت و اجتماع کی وجہ سے مدنی مذاکرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے جمعرات کے QR کوڈ شامل نہیں ہیں۔ یاد رمضان قسط نمبر 3 میں دیے گئے QR کوڈ میں ایک اور اضافہ کیا گیا ہے کہ روزانہ فجر کے بعد نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری مدظل العالی کے بیان کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پورے ماہ کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول کو نماز کے احکام وغیرہ کے متعلق دینی مسائل بیان فرماتے تھے۔ روزانہ کی اس نشست کا QR کوڈ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہ پاک اس کتاب پر کام کرنے والوں کو بار بار حج و زیارت مدینہ سے نوازے اور اس کام کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوٹ: فجر کی نماز کے بعد ہونے والے نماز کے مسائل حلقے 13 رمضان مبارک تک مسلسل ہیں۔ اس کے بعد بعض مقامات پر 2 سے 3 دن کے حلقوں کی ویڈیوز کا ایک ہی QR کوڈ ہے اور کچھ دن یہ مدنی حلقے
نہیں ہوئے۔ نمبر 1، جس دسترخوان پر سبزی ہو اس پر فرشتے تشریف لاتے ہیں، لہذا دسترخوان پر سبزی ہونا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، بی بی فاطمہ کا عرس شریف 3 رمضان شریف۔ ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی ساس صاحبہ صحابیہ نبی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی امی جان سے فرمایا، حضرت بی بی فاطمہ آپ کی اتنی خدمت کریں گی کہ آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دیں گی۔ صالحہ پارسہ سیدہ فاطمہ، عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، رمضان مبارک 1445 کی چوتھی رات ہونے والے مدنی مذاکرے مدنی چینل لائیو میں حلال و حرام پرندوں کے بارے میں سوال جواب ہوئے۔ اس میں بحری شریعت کے حوالے سے یاد رکھنے کے قابل یہ اصول بیان کیا۔ پنجے والا پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے حرام ہے، جیسے چیل، باز وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، جنت میں ہنستے ہوئے داخلہ۔ صحابی نبی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو جنت میں ہنستا ہوا داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان تر رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، عبادت میں سستی کی وجہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، نعمتیں بچائیے۔ اللہ پاک کی نافرمانیاں اکثر اوقات نعمتیں جاتی رہنے کا سبب بنتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، اللہ کی ناراضی کی نشانی۔ حضرت عبداللہ علوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی نظر رحمت سے محرومی اور اس کی ناراضی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، رمضان شریف کی 9ویں رات مدنی مذاکرے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، راستے کے حقوق ہیں نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا اور برائی سے منع کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، مہنگائی کا علاج۔ رمضان مبارک کی 10ویں رات مدنی مذاکرے میں یہ پیاری روایت بیان کی گئی، مکہ مکرمہ میں ایک بار کشمش کا دام بڑھ گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں شکایت کی گئی تو فرمایا، تم لوگ کشمش کے بدلے کھجور استعمال کرو، تو کشمش کی مانگ کم ہو جانے کی وجہ سے اس کی قیمت خود ہی گر جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عشرہ رحمت الوداع 11، رمضان شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 12، جنت کا درمیانی دروازہ۔
12 رمضان شریف 1445 ہجری کے مدنی مذاکرے رات میں یہ حدیث پاک بھی بیان ہوئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 رمضان نام کی حکمت۔ خادم النبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ رمضان گناہوں کو پگھلا اور جلا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 14 حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کا ایک درہم کہیں گر جائے تو دن بھر افسوس کرتا پھرے اور کہتا رہے کہ میرا درہم گم ہو گیا ہے، مگر سارا دن غفلت میں گزر جانے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہائے افسوس میرا سارا دن چلا گیا، میں نے اس میں کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 15 آب کوثر کے 70 جام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے بچے یا بچی کو بچپن میں پانی پلایا، اللہ پاک بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 16 رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک۔ عبادت میں لذت پانے کا نسخہ۔ جو شخص لا یعنی فضول چیزوں کی طرف نظر نہ کرے تو عبادت کی لذت اور مناجات کی حلاوت یعنی مٹھاس پائے اور دل میں ایسی صفائی جو اس سے پہلے کبھی نہ ملی ہوگی۔ نمبر 17 مسجد میں دنیا کی باتیں۔ ایک روایت میں ہے، جو لوگ غیبت کرتے اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 18 سفید لباس۔ مسجد میں سفید لباس پہن کر آنا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19 عشرہ مغفرت الوداع۔ بڑی عمر میں حصول علم کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بچپن میں علم دین حاصل نہ کر سکا مگر بڑی عمر میں حاصل کرنے میں لگ گیا، تو جب وہ فوت ہوگا اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20 عید کی خوشیاں اور غربا۔ ممکن ہو تو اپنی مسجد کے امام، مؤذن اور خادم، غریب رشتہ دار اور پڑوسی وغیرہ، خصوصاً ضرورت مند سادات کرام کی ایسی مالی ترقی فرما دیجیے کہ یہ اور ان کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شریک رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21 جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ امامے کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 گندا پیٹرول۔ گندا پیٹرول موٹر کی مشین کو خراب کر دیتا ہے۔ گندی حرام غذا انسان کی مشینری بگاڑ دیتی اور دل و دماغ، خیال و نیت سب کو خراب کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 23 یاد عشرہ آخر، جنت میں گھر۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صف کے خلا یعنی گیپ کو پر کرے گا، اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24 مسکرانے کی اہمیت۔ 24ویں رمضان شریف کے مدنی مذاکرے میں یہ روایت بیان ہوئی، تورات شریف کے حوالے سے ہے، اے موسیٰ، چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو، لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے زیادہ چاہنے لگیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25 جمعۃ الوداع مبارک۔ ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے۔ افطار و عیدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 500 لوگوں کو افطار کرواتے اور عید کے دن ہر ایک کو 100 درہم عطا فرماتے۔ الہی آ گیا رمضان کا آخری جمعہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 26 ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلیں آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں گمان یعنی خیال بھی نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 27 آہ رمضان جا رہا ہے، لیلۃ القدر سے حصہ۔ 26 رمضان شریف بعد عصر مدنی مذاکرے میں بیان کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ 28 آہ الوداع رمضان، صبر جنت میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندوں کو صبر سے افضل کوئی نعمت نہیں دی گئی، اسی کی بدولت وہ داخل جنت ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب گھڑی ہائے رخصت کی آئی، ماہ رمضان سے ہوگی جدائی، دے دو اب غم مدینے کا دے دو، مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ۔ 29 ماہ رمضان الوداع، معاف کرنے کا ثواب۔ 29 رمضان 1445 کو فجر کے بعد یہ روایت بیان کی گئی، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ کون تیری بارگاہ میں عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 30 یاد شب عید الفطر، عید مبارک۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کوئی دنیاوی تقریب یعنی ایونٹ نہیں، حکم الہی ہے۔ جب مطابق شرع نہ ہو، محض یعنی بالکل بیکار بلکہ گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔